بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلاب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم، سبق نمبر 18. امر عدمی کا استصحاب، محل نظام میں شامل ہونے کا مسئلہ حصہ الف. سبق نمبر 17 میں مختلف اعتبار سے استصحاب کی تقسیم کی گئی ہے. پہلی تقسیم میں مستصحب کے لحاظ سے استصحاب کی تقسیم کی گئی. مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی دو اقسام بن گئے تھے. پہلا قسم وہ ہے جس میں مستصحب امر وجودی ہے. مستصحب امر وجودی ہونے کی صورت میں محل نظام میں شامل ہونا بالاتفاق تمام علماء مانتے ہیں. اگر مستصحب امر عدمی ہو تو امر عدمی کا استصحاب محل نظام میں شامل ہونے میں اختلاف ہے. تو یہ گفتگو طویل ہے، اس لیے ہم نے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا. آج پہلا حصہ محل گفتگو ہے. اگر مستصحب امر عدمی ہو تو محل نظام میں شامل ہونے کے بارے میں شریف العلماء مازندرانی کا نظریہ. صاحب کتاب جناب شیخ انصاری کے استاد شریف مازندرانی نے اپنے استاد صاحب ریاض کی پیروی کرتے ہوئے کہا ہے کہ استصحاب امر عدمی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس کی حجیت کے قائل ہے. اس سلسلے میں انہوں نے چند دلیل پیش کیا ہے. جناب شیخ انصاری کے استاد شریف العلماء مازندرانی کا نظریہ ہے کہ استصحاب میں اگر مستصحب امر عدمی ہو تو تمام علماء اس کی حجت کا قائل ہے. استصحاب کی حجت میں جو نزاع ہے اس میں استصحاب امر عدمی شامل نہیں ہے. انہوں نے 4 ادلہ پیش کیا ہے. آج کی گفتگو میں 3 ادلہ کی طرف اشارہ کریں گے. نمبر 1 اجماع قولی. صاحب ریاض جناب شریف مازندرانی کا استاد ہے. تو جناب شریف مازندرانی نے اپنے استاد صاحب ریاض کے بقول یہ بات نقل کی ہے کہ تمام علماء کا قول یہ ہے، اجماع قولی ہے کہ امر عدمی میں استصحاب جاری ہونا درست ہے. تمام علماء اس کے قائل ہے. تمام علماء امر عدمی میں استصحاب جاری ہونے کا قائل ہے، اور یہ اجماع نقل ہوا ہے صاحب ریاض کی طرف سے، اور اس کو اس کے شاگرد شریف مازندرانی نے نقل کیا. تو شریف مازندرانی نے اجماع قولی کا دعویٰ کیا، البتہ اس کے اپنے استاد کے بقول اجماع قولی کو نقل کیا. دلیل نمبر 2 اجماع عملی. شریف مازندرانی کا کہنا ہے کہ اجماع قولی کے علاوہ علماء کی سیرت اور طریقہ کار ہے کہ استصحاب امر عدمی سے استفادہ کرتے ہیں. تمام علماء اس کو جاری کرتے ہیں. تمام علماء کی سیرت یہ ہے کہ وہ مباحث الفاظ میں کچھ اصول عدمی کے ساتھ تمسک کرتے ہیں. مباحث الفاظ میں کچھ اصول عدمی وہی استصحاب امر عدمی ہے، مثلا اصل عدم اشتراک، اصل عدم نقل. تو اس قسم کی جو اصول عدمی ہے ان کو کام میں لاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تمسک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام علماء امر عدمی کے استصحاب کا قائل ہے. نمبر 3 مسئلہ استصحاب کی بنیاد اس نقطے پر رکھنا کہ علت محدثہ ابقاء کے لیے کافی ہے. اب یہ تیسرے نمبر کی دلیل ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے کیونکہ علماء اور فلاسفہ اور متکلمین میں اختلاف ہے کہ اگر کسی چیز کے وجود
علت کی طرف محتاج ہے تو شروع میں اس کو ایجاد کرنے والی چیز کا نام علت محدثہ ہے، یعنی محدثہ نے احداث کرنے والی علت یا ایجاد کرنے والی علت. تو تمام ممکنات علت محدثہ کی طرف محتاج ہے، اس میں بحث نہیں ہے. لیکن بحث یہ ہے کہ آیا علت محدثہ علت مبقیہ ہی ہے یا کسی چیز کے باقی رکھنے کے لیے الگ علت کی ضرورت ہے. مثلا ایک چیز پہلی مرتبہ ایجاد ہو گئی ہے تو اس کے باقی رکھنے کے لیے الگ علت کی ضرورت ہے، یا وہی علت محدثہ ابقاء کے لیے بھی کافی ہے تو باقی رکھنے کے لیے علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مسئلہ اختلافی ہے. البتہ استصحاب کی حجت کو ماننے والے اس بات کا قائل ہے کہ علت محدثہ ابقاء کے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ جب ایک چیز پیدا ہو گئی ہے تو وہ اپنے راستے پر چلتا رہے گا جب تک اس کو ختم کرنے والے کوئی رافع نہ آئے، وہ باقی ہے. تو انہوں نے استصحاب کی حجیت کے لیے اس طرح دلیل پیش کیا کہ علت محدثہ ابقاء کے لیے کافی ہے. تو یہ دلیل استصحاب امر وجودی کے لیے ہے، چونکہ کوئی چیز وجود میں آ جائے تو اس کو ایجاد کرنے والے علت محدثہ کی ضرورت ہے، اما اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے. تو شریف مازندرانی کا کہنا ہے جب علماء نے استصحاب کی حجیت کے لیے دلیل صرف استصحاب امر وجودی کے لیے لایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استصحاب امر آدمی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ محل نزاع سے خارج ہے. تو یہ تین دلیل یہاں تک پیش کیا. ایک دلیل چوتھی دلیل بعد میں بیان کیا جائے گا. اور اب ان تین ادلہ کو صاحب کتاب جناب شیخ انصاری نے رد کیا ہے، اس کو ہر ایک کے لیے الگ الگ جواب دیا ہے. صاحب کتاب جناب شیخ انصاری اپنے استاد کے قول کو رد کرتے ہیں. شریف مازندرانی نے امر آدمی کے استصحاب محل نزاع سے خارج ہونے کے لیے کچھ ادلہ پیش کیا تو صاحب کتاب جناب شیخ انصاری ان ادلہ سے جواب دیتے ہیں، اپنے استاد کے قول کو رد کرتے ہیں. جناب شیخ کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں اجماع کا دعویٰ کرنا اشکال سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس نظریے کے برخلاف بہت سارے علماء کے تصریحات موجود ہے. اگرچہ جناب تفتزانی کی کتاب شرح الشرح کی عبارت سے اجماع ہونا ظاہر ہوتا ہے، اور سیرت علماء کے ذریعے سے بھی استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ علماء کی سیرت اصول عدمی اور اصول وجودی دونوں کے ذریعے سے استدلال کرنے پر قائم ہے. شریف مازندرانی صاحب نے سب سے پہلے اپنے استاد صاحب ریاض کے قول کے مطابق اجماع قولی کا دعویٰ کیا تھا. تو صاحب کتاب جناب شیخ کہہ رہے کہ اجماع قولی کا دعویٰ کرنا مشکل ہے، کیونکہ اجماع تب ہوتا ہے جب تمام علماء ایک بات پر متفق ہو. حالانکہ اس کے برخلاف کچھ علماء کے تصریحات موجود ہے، وضاحتیں موجود ہے جو بعد میں بیان کریں گے. تو ان علماء کے تصریحات کے ہوتے ہوئے اجماع کہنا صحیح نہیں ہے، اجماع نہیں ہے خلاصہ. لیکن جناب تفتزانی ملا سعد تفتزانی کی کتاب شرح الشرح کی ایک عبارت سے پتہ چلتا ہے اجماع ہے. اس کی عبارت کا ظاہر یہ ہے کہ اجماع ہونا ہے، لیکن پھر بھی حقیقت کے نظروں سے اگر دیکھا جائے تو اجماع قائم نہیں ہے. اور دوسری دلیل انہوں نے سیرت علماء سے استدلال کیا تھا، اجماع عملی سے. تو سیرت علماء کے ذریعے سے بھی استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ علماء کی سیرت فقط امر عدمی کے استصحاب پر قائم نہیں ہے، بلکہ وہ امر وجودی کا بھی استصحاب کرتے ہیں، امر عدمی کا بھی استصحاب کرتے ہیں. تو فقط امر عدمی میں سیرت کو استدلال پیش کرنا، استدلال کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ علماء کی سیرت اصول عدمی اور اصول وجودی دونوں کے ذریعے سے استدلال کرنے پر قائم ہے.
مباحث الفاظ میں کچھ اصول عدمی سے کام لیتے ہیں، اصل عدم اشتراک، اصل عدم نقل وغیرہ. اسی طرح امر وجودی کا بھی استدلال کرتے ہیں، مثلا اصل بقائی معنی لغوی سے بھی کام لیتے ہیں. تو فقط امر عدمی میں استصحاب کرنے پر علماء کی سیرت قائم نہیں ہے. وَأَمَّا الْعَدَمِي فَقَدْ مَالَ الْأُسْتَاذُ قُدَّسَ سِرُّهُ إِلَىٰ عَدَمِ الْخِلَافِ فِيهِ. امر وجودی میں محل خلاف ہونا، امر وجودی محل نظام میں شامل ہونا اتفاقی ہے، لیکن امر عدمی کے استصحاب کے بارے میں صاحب کتاب جناب شیخ کا کہنا ہے کہ فقط مال الاستاذ قدس سرہ الی عدم الخلاف فیہ. بے شک استاد سے مراد شریف مازندرانی ہے، شریف العلماء مازندرانی امر عدمی میں خلاف نہ ہونے کی طرف مائل ہوا ہے، یعنی امر عدمی کے استصحاب کے حجت میں اختلاف نہیں ہے، تمام علماء اس کے اوپر متفق ہونے کا مائل ہوا. تبعا لما حکاہ عن استاد السید صاحب الریاض رحمہ اللہ. صاحب ریاض رحمہ اللہ، اب یہ شریف مازندرانی نے یہ بات اپنے استاد کی پیروی کرتے ہوئے اپنے استاد سے جو بات حکایت کی ہے، اس کا استاد جناب سید صاحب ریاض ہے، کہ صاحب ریاض سے ایک بات حکایت کی ہے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے یہ نظریہ اپنایا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ما حکاہو من بیانیہ ہے، بیان کر رہا ہے کہ من دعوی الاجماع علی اعتبار فی العدمیات، کہ صاحب ریاض نے استصحاب عدمیات کے معتبر ہونے پر اجماع ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس دعویٰ کو جناب شریف مازندرانی نے نقل کیا، یعنی اجماع قولی کا استدلال کیا ہے. واستشہد علی ذالک، اور جناب شریف مازندرانی نے اس بات پر استشہاد کیا ہے، استدلال کیا ہے بعد نقل الاجماع المذکور، اجماع مذکور کے نقل کے بعد، یعنی اجماع مذکور سے مراد صاحب ریاض کے اجماع کو نقل کرنے کے بعد. واستشہد باستقرار سیرت العلماء، یہ بھی استقراری متعلق ہے، واستشہد ہے، یعنی شریف مازندرانی نے استدلال اور استشہاد کیا باستقرار سیرت العلماء علی التمسک بالاصول العدمیہ، کہ علماء کی سیرت اس بات پر قائم ہے کہ کچھ اصول عدمیہ سے تمسک کرتے ہیں، اور اس کے تمسک کرنے پر علماء کی سیرت مستقر ہو گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر عدمی میں استصحاب کے حجیات مسلم ہے، تمام علماء اس کو مانتے ہیں. مثل اصالت عدم القرینہ والنقل والاشتراک وغیر ذالک، بطور مثال مباحث الفاظ میں اصالت عدم قرینے پر تمسک کرتے ہیں، اور عدم نقل، یعنی یہ عدم اس پر بھی آئے گا، یعنی اصالت و عدم قرینہ و اصالت و عدم نقل، کسی لفظ کے منقول ہونے کے بارے میں شک ہو تو اصالت عدم نقل سے تمسک کرتے ہیں. اور والاشتراک یعنی اصالت عدم الاشتراک، جب کوئی لفظ مشترک ہونا یا نہ ہونے میں شک ہو تو اصالت عدم اشتراک سے تمسک کرتے ہیں. وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی اصول عدمی ہے جس سے تمسک کرتے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کی سیرت استصحاب امر عدمی کے حجیت ہونے پر قائم ہے. یہ دوسری دلیل ہے. وَبِبِنَائِهِمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى كِفَایَةِ الْعِلَّةِ الْمُحْدِثَةِ لِلْإِبْقَاءِ. وَبِبِنَائِهِمْ کے بعد یعنی شریف مازندرانی کی تیسری دلیل ہے. شریف مازندرانی فرماتے ہیں وَبِبِنَائِهِمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، اور انہوں نے استشہاد کیا ہے کہ علماء نے اس مسئلے کو بنیاد رکھا علی کفایت العلت المحدثہ للابقاء، کسی چیز کے باقی رکھنے کے لیے علت محدثہ کافی ہے. تو علماء نے استصحاب کی حجت کی بنیاد اس بات پر رکھا ہے کہ ایک چیز اگر وجود میں آ گئی ہے، علت محدثہ نے اس کو پیدا کیا، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ استدلال استصحاب امر وجودی کے لیے ہے، امر عدمی میں اصلاً علت محدثہ کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے فقط استصحاب امر وجودی کے لیے استدلال کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے امر عدمی کے استصحاب میں اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں. تو یہ تین دلیل یہاں تک ذکر کیا شریف مازندرانی کی طرف سے. اب صاحب کتاب
ان کو جواب دیتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، شیخ فرماتے ہیں، جناب شیخ انصاری فرماتے ہیں اقول، میں اس کے جواب میں کہتا ہوں مستظہرہ قدس سرہ لا یخلو من تأمل، جو بات جناب استاد شریف مازندرانی نے استظہار کیا ہے، جو بات انہوں نے سمجھا ہے، لا یخلو عن تأمل، غور و فکر سے خالی نہیں ہے، یعنی اشکال سے خالی نہیں ہے۔ سب سے پہلی دلیل کا جواب یہ ہے اما دعوی الاجماع فلا مسرح لها فی المقام، اما اجماع کا دعویٰ کرنا فلا مسرح لها فی المقام، اس دعویٰ کا اس مقام میں کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی اس قسم کے دعویٰ کی گنجائش نہیں ہے۔ مع ما سیمر بک من تصریحات کثیر بخلافها، ساتھ اس کے ان قریب آپ پر گزریں گے کہ بہت سارے علماء اس کے برخلاف تصریحات کر چکے ہیں، وہ تصریحات ان قریب بعد میں ذکر ہوں گے۔ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے اس مقام میں اجماع کا دعویٰ کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَشْهَدُ لَهَا ظَاهِرُ التَّفْتَزَّانِي فِي شَرْحِ الشَّرْحِ، اما اگرچہ یشہد لہا، اس دعوی اجماع کی گواہی دیتی ہے ظاہر التفتزانی فی شرح شرح، کتاب شرح شرح میں جناب تفتزانی کے عبارت سے جو ظاہر ہے وہ اس کی گواہ ہے۔ شرح شرح سے مراد یعنی عزودی کی مختصر شرح مختصر کے اوپر تفتزانی نے بھی شرح لکھی ہے، ابن حاجب کے المختصر فی الاصول کی شرح عزودی نے لکھی ہے شرح مختصر کے نام سے، اس کے اوپر تفتزانی نے دوبارہ شرح لکھی تو اس کا نام شرح الشرح ہے۔ تو جناب تفتزانی کی کتاب شرح الشرح میں ایک عبارت ہے، اس عبارت سے تو اجماع ہونا ظاہر ہوتا ہے، لیکن صاحب کتاب کہہ رہے کہ نہیں، پھر بھی ہم اجماع کو نہیں مانتے ہیں۔ حیث قال، جہاں پہ تفتزانی نے کہا، اب یہ عبارت جو ہے برکت والی عبارت شرح الشرح کی عبارت ہے کہ ان خلاف الحنفیہ المنکرین للاستصحاب، بے شک حنفی والے جو کہ استصحاب کو نہیں مانتے ہیں، انما هو فی الاثبات، بے شک وہ منکرین استصحاب وہ امر وجودی میں استصحاب کو نہیں مانتے ہیں، دون النفی الاصلی، اما استصحاب امر عدمی میں ہو، نفی اصلی میں ہو تو اس کو وہ مانتے ہیں۔ تو یہ عبارت تفتزانی کی عبارت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر عدمی میں استصحاب کا منکر کوئی بھی نہیں ہے، سب مانتے ہیں، اس سے اجماع ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن صاحب کتاب کہہ رہے کہ نہیں، اجماع نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے علماء اجماع کے برخلاف ہے، تو اجماع تب ہوگا جب سارے علماء ایک بات کو بالاتفاق مانیں گے، اب یہاں پہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ وَأَمَّا سِيرَةُ الْعُلَمَاء، اب یہ تو دلیل دوم کا جواب یہاں سے شروع ہے۔ وَأَمَّا سِيرَةُ الْعُلَمَاء، اما انہوں نے علماء کی سیرت کا جو دعویٰ کیا، فقط استقرت فی باب الالفاظ، بے شک علماء کی سیرت مباحث الفاظ میں مستقر ہے، علی التمسک بالاصول الوجودیت والعدمیہ کلتیہما، علماء کی سیرت مباحث الفاظ میں اصول وجودی اور اصول عدمی دونوں سے تمسک کرنے پر مستقر ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ علماء کی سیرت فقط اصول عدمی سے تمسک کرنے پر مستقر ہے، ایک کو مختص نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ علماء مباحث الفاظ میں اصالت عدم اشتراک، اصالت عدم نقل وغیرہ کے ساتھ تمسک کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصول وجودیہ سے بھی کام لیتے ہیں۔ بطور مثال اصل بقائے معنی لغوی، جب انسان پہ شک ہو جائے کوئی لفظ معنی اصلی سے معنی لغوی سے منتقل ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ لوگ اصل بقائی معنی لغوی سے تمسک کرتے ہیں۔ تو اصل بقائی معنی لغوی امر وجودی ہے، تو آپ صرف اصل عدمی کے ساتھ تمسک کرنے والی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ علماء کی سیرت اصل وجودی اور اصل عدمی دونوں سے تمسک کرنے پر قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔